یارو مسیح وقت کی تھی جن کی انتظار، راہ تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، کروڑوں ہی مر گئے۔ مسجد مبارک سے ملحق مشرقی جانب یہ وہ بابرکت کمرہ ہے جسے سرخ چھینٹوں کے نشان والا حجرہ کہا جاتا ہے۔ اس بابرکت حجرے میں سن 1885 بمطابق 27 رمضان 1302 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے مہدی کے لیے دست قدرت کا ایک کشفی معجزہ دکھایا، جو کشفی امر کے خارج میں وجود پکڑنے کا ایک عظیم الشان نشان ہے، جس کا ذکر کرتے ہوئے اس معجزے کے عینی شاہد حضرت منشی عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اس وقت حضور کے پاؤں دبا رہا تھا حتیٰ کہ آفتاب نکل آیا اور حجرے میں بھی روشنی ہو گئی۔ میرے دل میں اس وقت بڑے سرور اور ذوق سے یہ خیالات موجزن تھے کہ میں کیا ہی خوش نصیب ہوں، کیا ہی عمدہ موقع اللہ سبحانہ تعالی نے مجھے دیا ہے کہ مہینوں میں مہینہ رمضان شریف کا ہے، اور تاریخ بھی جو 27 ہے مبارک ہے، اور عشرہ بھی مبارک ہے، اور دن بھی جمعہ ہے جو نہایت مبارک ہے، اور جس شخص کے پاس بیٹھا ہوں وہ بھی مبارک ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر برکتیں آج میرے لیے جمع ہیں۔ اگر خداوند کریم اس وقت کوئی نشان حضرت اقدس علیہ السلام کا مجھے دکھلاوے تو کیا بعید ہے۔ میں اسی سرور میں تھا اور پاؤں ٹخنے کے قریب سے دبا رہا تھا کہ یکا یک حضرت اقدس علیہ السلام کے بدن مبارک پر لرزہ سا محسوس ہوا، اور لرزے کے ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک منہ پر سے اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، شاید جاری بھی تھے، اور اسی طرح منہ پر ہاتھ رکھ کر لیٹے رہے۔ تبھی میں نے حیرت زدہ ہو کر بچشم خود دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے ٹخنے پر ایک سرخی کا قطرہ پڑا ہے۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس قطرے پر رکھی تو وہ قطرہ ٹخنے اور انگلی پر بھی پھیل گیا۔ ابھی میں اسی حیرت و استعجاب میں تھا کہ حضور علیہ السلام کے کرتے پر بھی سرخی کے چند تازہ نشان دکھائی دیے۔ مبہوت ہو کر آہستہ سے اٹھا اور ان قطرات کا سراغ لگانے کے لیے چھت کا گوشہ گوشہ پوری باریک نظر سے دیکھ ڈالا، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ ناچار بیٹھ گیا اور دوبارہ پاؤں دبانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد حضور علیہ السلام عالم کشف سے بیدار ہو کر اٹھے اور مسجد مبارک میں تشریف لے آئے۔ اس دوران میں نے حضرت صاحب سے سوال بھی کر دیا کہ حضور، آپ پر سرخی کہاں سے گری ہے؟ حضور علیہ السلام نے بے توجہی سے فرمایا کہ آموں کا رس ہوگا۔ میں نے کہا، حضور آموں کا رس نہیں، یہ تو سرخی ہے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے سر مبارک کو تھوڑی سی حرکت دے کر فرمایا، کتھے ہے؟ میں نے کرتے کا نشان دکھا کر کہا کہ یہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے کرتا سامنے کی طرف کھینچ کر اور اپنا سر ادھر ادھر پھیر کر قطرے کو دیکھا اور پھر فرمایا، میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ بعض احکام قضا و قدر میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں کہ آئندہ زمانے میں ایسا ہوگا، اور پھر اس کو دستخط کرانے کے لیے خداوند قادر مطلق جل شانہ کے سامنے پیش کیا، اور اس نے جو ایک حاکم کی شکل پر مشتمل تھا اپنے قلم کو سرخی کی دوات میں ڈبو کر اول اس سرخی کو اس عاجز کی طرف چھڑکا، اور بقیہ سرخی کا جو قلم کے منہ میں رہ گیا اس سے اس کتاب پر دستخط کر دیے، اور ساتھ ہی حالت کشف دور ہو گئی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ دیکھیں کہیں آپ پر بھی سرخی کا کوئی قطرہ تو نہیں گرا۔ میں نے کرتا کو دیکھا تو وہ بالکل صاف تھا، مگر ململ کی سفید ٹوپی پر ایک قطرہ موجود تھا۔
میں نے حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عاجزانہ درخواست کی کہ حضور مجھے اپنا یہ اعجازی کرتا بطور تبرک عنایت فرمائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ ہمارے بعد اس سے شرک پھیلے گا اور لوگ اس کو زیارت گاہ بنا کر اس کی پوجا شروع کر دیں گے۔ میں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جن صحابہ کے پاس تھے وہ مرتے ہوئے وصیتیں کر گئے کہ ان تبرکات کو ہمارے کفن کے ساتھ دفن کر دینا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ میں بھی مرتا ہوا وصیت کر جاؤں گا۔ اس پر حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں اگر یہ عہد کرتے ہو تو لے لو۔ چنانچہ حضرت صاحب نے جمعے کے لیے کپڑے بدلے اور یہ کرتا منشی صاحب کے سپرد کر دیا۔ سرخی کا رنگ ہلکا اور گلابی مائل تھا، جس میں 43 برس گزرنے کے باوجود خفیف سا تغیر نہیں ہوا تھا۔ بالآخر 7 اکتوبر 1927 کو حضرت منشی عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر یہ بیش قیمتی یادگار بھی حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سپرد خاک کر دی گئی۔